پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس آئی شرکاء کو ملک کی داخلی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے؟ ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے، وہ جو ہم نے حماقت کی، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے، جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے۔ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ امریکہ جو کہتا رہا ہم کرتے رہے، مگر بہت ہو گیا۔ کسی کے خوف میں اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم میں اتحادی ہو سکتے ہیں، جنگ میں نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان کے ایوان سے امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ سوال کیا، کیا کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 لوگوں کی قربانی دیتی ہے؟ جتا دیا کہ لندن میں 30 سال سے ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے، کیا ہم وہاں ڈرون حملے کی اجازت مانگ سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے مودی سرکار کو بھی مخاطب کیا، صاف صاف کہہ دیا 5 اگست کے اقدامات واپس ہونے تک سفارتی تعلقات بحال نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک۔ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے مخلصانہ تعاون کیا۔ افغانستان میں امن خراب کرنے والے علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ۔ سپہ سالار نے کہا مسئلہ کشمیر کا پرامن اور دیر پا حل ناگزیر ہے۔ مسلح افواج اور قوم کے درمیان اعتماد کے بندھن کو توڑنے کے خواہش مند ناکام ہوں گے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ڈیزل 1 روپے 44 پیسے مہنگا ہو گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں اوگرا نے پیٹرول 6 روپے 5 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی، وزیر اعظم نے صرف 2 روپے اضافے کی اجازت دی۔ بلاول بھٹو کی تنقید، کہتے ہیں عوام دشمن بجٹ کا پہلا نتیجہ موصول ہو گیا۔ وزیر اعظم اوگرا کی آڑ میں عوام پر وار کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو۔ اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ آئیں بات کریں، الیکشن اصلاحات کریں، شفاف انتخابات کی جانب قدم بڑھائیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو دعوت دے دی، بولے یہ اپوزیشن یا حکومت نہیں، جمہوریت کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ بجٹ میں سب سے زیادہ پیسہ سماجی تحفظ کے لیے رکھا، 40 لاکھ خاندانوں کو کم قیمت والے گھر دیں گے۔ وزیر اعظم کا پچھلے 1 سال میں مہنگائی بڑھنے کا اعتراف۔ عمران خان نے غریبوں اور کسانوں کی مدد کا وعدہ کر لیا، ٹیکس چوروں کے لیے جیل کا دروازہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں، لیکن اسپیکر صاحب جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے۔ فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی، جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ 3 سال کا ریکارڈ بتانا تھا عوام کو، آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو، آپ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ کے کہنے سے معاشی ترقی نہیں آئے گا۔ آپ کی باتیں 3 سال سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں۔ وہ این آر او کا لیسن یا سبق نہیں سننا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا دنیا میں کیا ہوتا ہے، انہیں تو اپنی 3 سال کی کارکردگی بتانا چاہیے تھی۔ بلاول بھٹو کی عمران خان کے خطاب پر تنقید، بولے حکومت یہ نہ بتائے کہ کیا کریں گے، یہ بتائیں کہ 3 سال میں غریب کو کیا ریلیف دیا گیا۔ جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو۔ ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں بھی ان کو جانتا ہوں، جب یہ اتنے سے تھے، اتنے سے کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور گھڑکیاں کھاتے تھے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں۔ میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا، جس نے اس کو صدر پنجاب بنایا تھا۔ آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے، اپنا وزارت بچانے کے لیے اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو، آٹو پہ آن ہو جاتا ہے، سوئچ آن ہو جاتا ہے، سوئچ آف۔
कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले, सख्त जुमले, तंजिया बातें, इल्जामात की बरसात। बिलावल भुट्टो बोले, इन्हें बचपन से जानता हूँ, अगली बार फिर जरदारी के नारे लगाते देख चुका हूँ। पीपी दौर में गिलानी के बजाय खुद वज़ीर आज़म बनने की मुहिम चलाई। अब आप देखेंगे वो आपके वज़ीर आज़म के साथ क्या करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी सख्त जवाब दिया। बोले, बिलावल को जानता हूँ, उनके वालिद को भी आईना दिखाते हैं, देखते नहीं। बच्चे को पर्ची पर जो लिख कर दो, ऑटो की तरह पढ़ देता है। अदालती हुक्म पर गिराए जाने वाली तजावुजात के बदले मुतबादिल ज़मीन दी जाएगी। सिंध हुकूमत का औरंगी, गुजरनाला और दीगर मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम होगा। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। जिनका 80 गज का प्लॉट था उनको 80 गज की ज़मीन दी जाए। सऊदी हुकूमत ने हज ऑपरेशन प्लान जारी कर दिया। मस्जिद हराम में तवाफ के लिए 25 ट्रैक बनाए जाएंगे। आज़मीन हज की खिदमत के लिए 10,000 अफराद मामूर रहेंगे। रोबोट्स जमजम फराहम करेंगे। कोरोना के बायस सऊदी अरब में 60 अफराद हज की सआदत हासिल कर सकेंगे।